أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائی. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین مجلس، کل آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو میدان محشر جو قائم ہوگا، میدان محشر کا دن نہایتی خوفناک اور ہولناک ہوگا مشرکین کے لیے، اور جن کے اعمال جس قدر ہوں گے میدان حشر کی تکلیف انہیں اسی قدر محسوس ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً اپنے قوم کو 950 برس تک دین کی دعوت دی، مگر قوم بڑی ہٹ دھرم تھی، شرکش تھی، چند ہی لوگ ایمان میں داخل ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کو مختلف انداز سے مختلف طریقے سے پریشان کرتے تھے اور ستاتے تھے. روایتوں میں یہاں تک آیا کہ مشرکین حضرت نوح علیہ السلام کے گلا کو دباتے تھے. بعض روایتوں سے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کو بسا اوقات کمرے میں بند کر دیتے. اتنا طویل زمانہ گزرا 950 برس تک. حضرت نوح علیہ السلام برداشت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے میری قوم مجھے نہیں پہچانتی ہے، اے اللہ ان کے اندر ہماری سمجھ عطا فرما. مجھے میری قوم نہیں پہچانتی ہے، اس وجہ مجھے تکلیف دے رہی ہے. اس طریقے سے برداشت کرتے کرتے طویل زمانہ گزرا اور قوم کے لوگوں نے یہاں تک دھمکی دے دی اگر تم اس کام سے باز نہ آئے، سورہ شعراء کی آیت ہے، اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو یاد رکھو تمہیں اتنا پتھر برساؤں گا کہ تم پتھر کے ذریعے ہلاک اور تباہ اور برباد ہو. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تو ضعیف ہوں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے اور میں ان کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اور میں آپ کی دین کی حفاظت بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتا ہوں. یہ لوگ بڑے سخت کٹر قسم کے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، میں ہارا ہوا ہوں، میں کمزور ہوں، میں مغلوب ہوں، اے اللہ تو ہی انتقام لے. انہوں نے بڑا سخت جان پر ظلم بھی کیا ہے اور بڑی ہر طرف اور شرکش قوم ہے، اللہ تو ہی انتقام. اور دعا کی
سورہ نوح میں ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی کو زمین میں باقی مت چھوڑیے. اگر یہ لوگ پوری زمین میں رہیں گے تو ان کے آنے والی نسلیں بھی پوری زمین میں تباہی بربادی ہو سکتی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. کشتی کس طریقے سے بنی؟ تختہ وغیرہ ہو اس میں کیل ٹھوک کر بڑی لمبی کشتی بنی، اور جتنے ایمان والے تھے تمام ایمان والے اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور جتنی بھی جاندار ہے روح ہے ہر ایک جوڑا جوڑا اس کشتی میں رکھا گیا. پھر اللہ نے اتنی تیز پانی برسائی، آیت میں ہے کہ اس بارش جو برستی ہے بادلوں سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، ڈائریکٹ کا آسمان کھول دیا گیا، آسمان سے بارش ہو رہی، خوب موسلا دھار تیز آسمان سے بارش ہو رہی، اور زمین کے چشمے کو اللہ نے کھول دیا. زمین خوب بوچھار دے رہی پانی کی، آسمان سے پانی موسلا دھار، زمین سے بھی خوب پانی نکل رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کشتی بنائی تھی، کشتی میں سوار لوگوں کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگرانی میں، اپنی حفاظت میں اس تیز تند بارش اور طوفان تیز پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتی کی نگرانی کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعے کو بیان کر کے یہ بتلایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی میں بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان واقعات میں غور و فکر کریں کہ مجرمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک کیا اور برباد کیا، اور ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر محبت سے، انعام سے نوازا، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کی حفاظت کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. جو انبیاء کے واقعات ہیں قرآن کریم میں، عام انسان بھی، کم پڑھا لکھا بھی ان واقعات کو اگر سنے گا، سمجھے گا تو اس کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اگر ہم ان کا انکار کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے، خواہشات پر چلیں گے تو ہم اللہ کی حفاظت نہیں بلکہ اللہ کے غضب میں رہیں گے، جیسا کہ پچھلے لوگوں کا حال ہوا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا، عام انسان سے عام انسان بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، پڑھنا بھی آسان، اس کا یاد کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. بچہ تھوڑی محنت کرتا ہے لگن کے ساتھ تو اس کو 1 پیج یاد ہو جاتے ہیں، 2 پیج یاد ہوتے ہیں، بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب حافظ بنوا دیتے ہیں تو آخرت میں اس کو ایک عظیم شہنشاہی انداز میں اس کو نوازا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے. تو انسانوں کو چاہیے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے پچھلے لوگوں کو ڈرایا بھی تھا تو میرا ڈرانا کیسا رہا. تو لوگوں نے ڈر کے بات کو نہیں مانی، اگر مان لیتے تو اچھا، نہیں مانا تو کتنا سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا. اور میرا عذاب کیسا رہا، یعنی قوم نوح کو تباہ کرنے کے بعد سوال کیا تھا کیسا میرا عذاب رہا، کیسا میرا ڈرانا رہا. تو سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عذاب رہا جو انسانوں کے لیے نصیحت. دیکھیے ترجمہ، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے یعنی مشرکین مکہ سے پہلے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، ان لوگوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی رسالت کی تکذیب کی کہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کہا،
انہوں نے کہا مجنون، دیوانے، الزام لگا دیا کہ دیوانے قسم کے لوگ ہیں، اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں آسمان کی، جو آسمان کی زمین سے نیچے کی، یہ تو دنیا کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، دنیا میں کیسے کمانا کیسے کرنا وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، آخرتی کی بات ہے۔ تو الزام لگا دیا مجنون، یہ کون ہے؟ دیوانے۔ اور کیا الزام لگایا؟ دیوانے ہیں، بس بجر، اور ان کو جھڑکا گیا، دھمکایا گیا۔ کیا دھمکایا گیا؟ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے، سورہ شعراء میں ہے، تو تمہیں مار مار کے پتھر سے کیا کر دوں گا؟ برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ حضرت علیہ السلام جب عاجز ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں ہارا ہوا ہوں، میں ہار گیا ہوں، فانتصر، آپ انتقام لے لیجیے۔ نبی یہ دعا کی ہے، سورہ نوح میں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی کو دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازوں کو خوب تیز بارش برسنے کے لیے کھول دیا، موسلادھار بارش کے لیے ہم نے آسمان کو کھول دیا۔ عام طور پر عادت ہے کہ بادلوں سے بارش، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آسمان سے بارش برسائی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور ہم نے زمین سے چشمے کو جاری کیا، اور ہم نے زمین سے چشمے کو جاری کیا، پھر پانی مل گیا اس کام کے لیے جو تجویز ہو چکا ہے، یعنی جو کام کے لیے اللہ کے یہاں تجویز ہو چکا تھا، اس کام کے لیے پانی بہت سخت زیادہ ہونا چاہیے، تو پانی بھی خوب تیز ہو گئی کہ پہاڑوں کے برابر پانی چلنے لگی، درختوں کے برابر پانی چلنے لگی۔ حضرت علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان، جس نے ایمان نہیں لایا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام نے ان کو طرح طرح سے سمجھایا، بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہیں ماننے سے آئے نہیں، اگر ایسا طوفان آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں درختوں پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت علیہ السلام کی کشتی وہ گزر رہی چل رہی ہے، بیٹے کو دیکھا کہ ایک طرف چھلانگ لگا کے دوسرے درخت پر چڑھ گیا، تھوڑی سی تو رحم آتی ہے بیٹے کے بارے میں۔ حضرت علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی سنوائی نہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹا پہاڑ پر بھی چڑھا، پانی کا سخت طوفان آیا، اس کے بیچ میں دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج آئی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے، اور ہم نے اس کو تختوں والی اور میخوں والی کشتیوں پر سوار کی۔ تخت یعنی تخت کو کیل وغیرہ سے ٹھوک کے وہ جو کشتی تھی اس میں سوار کیا، اور جتنے ایمان والے تھے وہ سوار ہوئے، اور دوسری آیتوں کے مطابق جو جوڑے وغیرہ تھے، ہر انسان کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا جانور وغیرہ کا، اس کے اندر ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، کشتی ہماری نگرانی میں رواں رواں تھی، چل رہی تھی کشتی ہماری اللہ کی نگرانی میں چل رہی۔ یہ ساری چیزیں کیوں کیا گیا؟ بدلہ کے لیے، جو مجرمین نے اللہ کے نبی کو جو ستایا تھا اس اور اللہ کی جو تکذیب کی تھی اس کا بدلہ، بطور بدلہ کے لیے اس شخص کی طرف سے جس کی ناقدر کی گئی تھی، بطور بدلہ کے لیے اس شخص کی طرف سے جس کی ناقدری کی گئی تھی، نبی کی ناقدری کی گئی تھی، اللہ کی ناقدری کی گئی تھی، اللہ کی تعلیمات کی ناقدری کی گئی تھی، تو اللہ نے اسے سخت پکڑ لیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس واقعے میں نصیحت چھوڑا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا کہ جو ان واقعات میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لے اور پاکیزہ زندگی گزارے؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں،
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، لہذا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. یعنی میں نے اتنا سخت تکلیف خطرناک قسم کے عذاب میں مبتلا کیا تو میری یہ سزا ان لوگوں مجرمین کے حق میں کیسا رہا؟ اچھا رہا. اور میرا ڈرانا کیسا رہا؟ میں ڈراتا تھا نبی کے ذریعے سے، تم لوگ ڈرتے نہیں تھے تو نتیجہ کیا نکلا، اور جو ڈرے اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ سب ہمارے سامنے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. لہذا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے. اس آیت کو کچھ لوگ غلط مطلب لیتے ہیں اس طریقے سے، اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا لہذا قرآن کو جس طریقے سے چاہا ہم نے قرآن کے اصول کی رعایت کیے بغیر ہم نے پڑھ لیا اور اس میں اپنی رائے قائم کر دی. یہ سراسر قرآن پاک سمجھنے کے لیے عربی کا اسلوب جاننا ضروری ہے، عربی پڑھنا ضروری ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تاریخ صحابہ اور نبی کی سیرت پوری طریقے سے پڑھنی ضروری ہے. اور قرآن عربی جو لغت ہے اس میں مہارت عظیم ہونا ضروری ہے، تب جا کے قرآن کریم کی سمجھ اچھی طریقے سے حاصل ہوگی. ہم لوگ آج کل اردو میں قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس میں پڑھنے کے بعد پھر اپنی رائے بھی قائم کر لیتے ہیں. وہ رائے قائم کرنا غلط ہے. نصیحت ہے، قرآن آسان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ذکر کے معنی ہے نصیحت کے لیے، آسان کر دیا یاد دہانی کے لیے. آسان اس لیے نہیں کیا کہ اس میں رائے قائم کی اپنی طرف سے بولا جائے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کی جو تشریح ہوگی، آیت کی تشریح آیت قرآن کریم سے ہوگی، آیت کی تشریح احادیث مبارکہ سے ہوگی، آیت کی تشریح اپنی طرف سے نہیں ہوگی. قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور دوسری روایت کے مطابق جو شخص قرآن کریم اپنے رائے قائم کرے گا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. رائے کا مطلب یہ ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی طرف سے پڑھا بس ایسا ایسا لوگوں میں اس کی چرچے شروع کر. یہ غلط. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین.